السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف رائٹ سیکرز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، آج ویڈیو قدرے طویل ہو سکتی ہے کیونکہ مجھے بات کرنی ہے آپ سے نیشنل بینک آف پاکستان کے جو بے چین وہ پینشنرز جن کو ابھی تک پینشن نہیں پہنچی، وہ کس طرح اپنا یہ حق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں، یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ای او بی آئی کی پینشن کب آ رہی ہے اور اس میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے. اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی خبر ہے یا نہیں ہے، ہم یہ بتائیں گے آپ کو. اور تیسرا موضوع جو ہے وہ ای او بی آئی کے حوالے سے جو پی ٹی سی ایل کے لوگ ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں بھی ای او بی آئی کی پینشن مل سکتی ہے. اس حوالے سے یہ سب معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، لیکن اس کے لیے قدرے وقت زیادہ چاہیے ہوگا. تو سب سے پہلے ہم نیشنل بینک آف پاکستان کا آغاز کر دیتے ہیں پینشنرز کا. گزشتہ دنوں ظفر صادق صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی اور سوشل میڈیا پر بھی ہم بہت کچھ سنتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ روابط بھی ہیں ہمارے لوگوں سے، اور ان روابط کی بنیاد پر ہم بات آپ سے کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ جو فوکل پرسن آنریبل سپریم کورٹ نے مقرر کیا ہے، اور اس میں وضاحت ضروری ہے کہ اس میں صرف پٹیشنر نہیں پابند کہ وہ نہیں جا سکتا، یا کوئی مخصوص سٹیک ہولڈرز یا پٹیشنرز جن کی خدمات قابل تحسین ہیں اور پینشنر کے لیے جدوجہد کرنے والے ایک ایک آدمی، ایک ایک تنظیم، ہم ان کی قدر کرتے ہیں. لیکن یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ جو ہم نے ٹیکسٹ پڑھا ہے اس میں فوکل پرسن جو ہے وہ اس سے پینشنر از خود رابطہ کر سکتا ہے. یہ ہماری ایک ویور کو بھی جواب ہے جو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو ہفتہ اشرہ تک پیمنٹ نہیں ہوتی تو یو ریزرو یور رائٹ ٹو کانٹیکٹ دا فوکل پرسن اینڈ انکوائر فار دا اسٹاپیج آف پینشن اور نان ریسیٹ آف پینشن. وہ جو ہے پھر وہ متعلقہ ادارے سے وہ رجوع کریں گے. یہ معاملہ نیشنل بینک آف پاکستان کا ہو گیا. اس کے بعد ناظرین دوسرا معاملہ جو ہے بہت زیادہ یہ سوال کیا جاتا ہے، کچھ ساتھیوں نے تو ہمیں نیشنل بینک آف پاکستان کا نمائندہ قرار دے دیا ہے. تو ہماری کیفیت کچھ یوں ہو جاتی ہے کہ امام مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے آگے ہے کلیسا میرے پیچھے. غالب کی شعر والی کیفیت جو ہے نا وہ ہماری ہے. ہم سینٹرل گورنمنٹ کے بھی بات کرتے ہیں اور دوسرے چیزیں بھی کرتے ہیں. اب میں یہ ویڈیو چونکہ وداؤٹ اینی اسکرپٹ بنا رہا ہوں کیونکہ کچھ چارجر میں خرابی ہو گئی، لیپ ٹاپ ہم استعمال نہیں کر پائے. لیکن بہرحال آپ کو یہ بتائے چلے دیتے ہیں کہ ای او بی آئی کے حوالے سے ایکچوریل رپورٹ میں سادہ الفاظ میں یہ بتا دوں کہ ایسٹس اور لیبلٹیز کا جو ایک ڈفرینس ہے اس کی بنیاد پر یہ پینشن ہوتی ہے. اور ای او بی آئی میں آج تک کیا ہوتا رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہی ہے. یہ تو غنیمت ہے کہ ایفوا جیسی تنظیم جو رجسٹرڈ تنظیم ہے وہ مرز وجود میں آ گئی، اس نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا اور لاکھوں لوگوں کا اب بھی حق ضبط ہو رہا ہے، بلکہ وہ شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. کہ اسٹیبلشمنٹ، یہاں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ اسٹیبلشمنٹ جہاں 10 سے یا اس سے زائد لوگ ہوں تو وہ امپلائر باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ پینشن جو ہے نا وہ ادا کرے آفٹر دا کمپلیشن آف پیریڈ.
اب اس حوالے سے سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کا حوالہ تو ہم آپ کو بعد میں دیں گے، اس کی تشریح انٹرپریٹیشن کریں گے، بہت سی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہیں۔ اب ہم پی ٹی سی ایل کے معاملے میں آ جاتے ہیں۔ ناظرین، پی ٹی سی ایل کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ پہلے یہ ٹی این ٹی ڈپارٹمنٹ تھا، اس سے بھی پہلے اگر ہم کہیں تو پوسٹل اور ٹیلی گراف یہ اکٹھے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ کارپوریشن میں کنورٹ ہوا غالباً 94 میں، اور اس کے بعد پھر یہ کمپنی بن گئی۔ اور جب یہ کمپنی بن گئی تو ظاہری طور پر پھر اس کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ لازم ہے، اور اس حوالے سے ہمارے جو ٹریڈ یونینس بھی رہے ہیں رانا حسن صاحب، ان کی آپ نے طویل ویڈیو بھی ملاحظہ فرمائی ہوگی، اور میں اپریشیٹ بھی انہیں کروں گا کہ واقعی وہ اپنا وقت نکال کے یہ اتنے ڈیپتھ میں دیکھتے ہیں۔ اور میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں بالکل توجہ نہیں دے سکا، کیونکہ پیشہ ورانہ مصروفیت جب بڑھ جائے تو پھر انسان جو ہے نا وہ فوکس نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر میں بینگ اے پریکٹسنگ لائر، اگر میں صرف یہ سروس کیسز کرتا تو میں دیگر کیسز کر ہی نہیں سکتا، دیگر کیسز کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تھا۔ حالانکہ اب بھی الحمدللہ سروس کے معاملات اب بھی ہم ڈیل کرتے ہیں، اور لوگ آتے بھی ہیں، انہیں ریلیف بھی دلواتے ہیں، لیکن ایک اسپیشلسٹی جو قائم ہو جاتی ہے وہ ہماری دوسرے تمام معاملات میں الحمدللہ ہے، حرف آخر کوئی بھی نہیں، اور ہم ایک قانون کے ایک طالب علم کے طور پر سیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بیسک جو بات ہے پی ٹی سی ایل کے ساتھیوں سے میں مخاطب ہوں، وہ آپ صرف یہ یاد رکھیے کہ یہ پینشن اگر ای او بی آئی کی جمع ہوئی ہے تو میں ان کی بات کی توثیق کرتا ہوں، جو رانا حسن صاحب کی، کہ اگر یہ کنٹریبیوشن جمع کر کے دے دی ہے ای او بی آئی کو تو ان کا حق بنتا ہے ہر پینشنر کا، خواہ وہ 08 کے تحت جو ہوا ہے 2008 میں ہوا ہو، یا کوئی بھی جس کا کرائٹیریا جو ہے نا وہ سیکشن 22 میں لکھا ہے، ای او بی آئی کے سیکشن 22 میں۔ ای او بی آئی کا سیکشن 22 سپریم کورٹ کے فیصلے کی انٹرپریٹیشن وہ تکنیکی وجہ کی سبب میں اب آپ کے سامنے نہیں بتا سکتا، لیکن آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر if contribution has been made on the behalf of the employer and employee، کیونکہ جب اصولی طور پر اگر اسٹیبلشمنٹ 10 انہوں نے یہ رانا حسن صاحب نے کہا کہ جب کنورٹ ہو جاتی ہے کمپنی، صرف کمپنی ہی نہیں بلکہ صنعتی ادارے بھی، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ بعض اداروں میں تو شرمناک حد تک کم، جس میں پی آئی اے شامل ہے، ان کے آفیسرز بھی 5,000 6,000 تک پینشن صرف لے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا جو آ گیا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بھی حق ہے، ابھی معاملے کو چھان بین کریں گے، اور میرے ذرائع سے چند منٹ پہلے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ کسی ایک وی ایس ایس ہولڈر کو کوئی لیٹر بھی ملا ہے۔ آپ کومنٹس میں مجھے بتائیں کہ کیا واقعی لیٹر ملا ہے۔ موسٹ آف دا جو پی ٹی سی ایل پینشنرز ہیں ان کے پاس میرا نمبر موجود ہے، اگر نمبر موجود نہیں ہے تو میں اس میں بول دیتا ہوں، تھم نیل میں بھی لکھ دوں گا، 0333 8861 261۔ آئی ریپیٹ 0333 8861 261۔ اور ناظرین، آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بہت کچھ آپ کو کلیئر کر کے میں دوں گا۔ اجازت دیجیے، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔